کیا آپ کو معلوم ہے کہ توانائی یعنی انرجی کی مقدار کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک حرکت کرتی ہوئی گیند میں اور جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کتنی توانائی موجود ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک چھوٹے سیل یا بیٹری میں 12,960 جولز توانائی موجود ہوتی ہے اور ایک سیب میں 4,00,000 جولز توانائی موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ جولز ہے کیا؟ جول توانائی ماپنے کی عالمی اکائی یا SI یونٹ ہے۔ جیسے ہم لمبائی کے لیے میٹرز اور ماس کے لیے کلو گرامز استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی ہم کسی جسم یعنی آبجیکٹ کی توانائی کی مقدار کی پیمائش کے لیے جول استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جب ایک گیند کسی عمارت سے گر رہی ہو تو اس میں کتنی توانائی موجود ہوگی؟ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی جسم حرکت کرتا ہے تو اس میں حرکی توانائی یعنی کائنیٹک انرجی موجود ہوتی ہے، کیونکہ کائنیٹک انرجی کسی جسم کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی ہوتی ہے۔ کائنیٹک انرجی کا کلیہ یعنی فارمولا کائنیٹک انرجی برابر نصف mv کا مربع یعنی اسکوائر ہے۔ آئیے اس مساوات یعنی ایکویشن کو اخذ یا ڈرائیو کرتے ہیں۔ زمین پر گھومتی ہوئی ایک گیند کو فرض کیجیے جس کی رفتار یا سپیڈ v ہو اور مزاحمتی قوت یعنی فرکشنل فورس F گیند کی مخالف سمت میں عمل کر رہی ہو۔ یہ فرکشنل فورس متحرک گیند کی تمام کائنیٹک انرجی کا تب تک استعمال کرے گی جب تک کہ گیند رک نہ جائے۔ پس گیند کی کائنیٹک انرجی گیند روکنے کے لیے استعمال ہونے والی فرکشنل فورس کے برابر ہے۔ F ضرب S فرکشن کی طرف سے کیا گیا ورک ہے۔ S گیند کی جانب سے طے کردہ فاصلہ ہے، جبکہ F اس پر اثر انداز ہونے والی قوت یعنی فورس ہے۔ اس مساوات کو ایک کا نام دیتے ہیں۔ گیند کی ابتدائی یا انیشل ویلوسٹی v ہے، جبکہ اختتامی یعنی فائنل ویلوسٹی گیند کے رک جانے پر 0 ہوگی۔ نیوٹن کے پیش کردہ حرکت کے دوسرے قانون یعنی سیکنڈ لا آف موشن F برابر ma سے ہمیں گیند کا ایکسلریشن معلوم ہو جائے گا۔ منفی یا نیگیٹو علامت گیند کے مخالف سمت میں اثر کرنے والی فرکشنل فورس کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم حرکت کی تیسری مساوات یا تھرڈ ایکویشن آف موشن استعمال کریں گے۔ پہلی مساوات میں a کی جگہ منفی F/m اور انیشیل اور فائنل ویلوسٹی کی مقداریں ڈالنے سے ہمیں یہ ملے گا۔ چھوٹی سی تخسیر یعنی سمپلیفیکیشن کے بعد ہمیں F ضرب S برابر 1/2 mv کا اسکوائر ملے گا۔ مساوات 1 استعمال کرتے ہوئے ہم F ضرب S کی جگہ کائنیٹک انرجی لکھیں گے، تو اس سے ملتا ہے کائنیٹک انرجی برابر 1/2 mv کے اسکوائر کے۔ ہمیں معلوم ہے اور اس فارمولے کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اس کی کائنیٹک انرجی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جسم کا ماس m تبدیل نہیں ہوتا، نصف ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے کائنیٹک انرجی صرف رفتار یا ویلوسٹی کے ساتھ ہی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ویلوسٹی جتنی زیادہ ہوگی جسم کی کائنیٹک انرجی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب ہم مخفی توانائی یعنی پوٹینشیل انرجی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مخفی توانائی کسی جسم کی وہ توانائی ہے جو اس کے اندر اس کے مقام یعنی پوزیشن کی وجہ سے موجود ہو۔ پوٹینشیل انرجی کی بہت سی اقسام ہیں۔ الاسٹک پوٹینشیل انرجی وہ توانائی ہے جو کسی لچکدار یعنی الاسٹک شے کو کھینچنے کی وجہ سے اس کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی الاسٹک بینڈ کو کھینچتے ہیں تو پوٹینشیل انرجی اس میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اس لیے جب ہم اسے چھوڑتے ہیں تو وہ اس پوٹینشیل انرجی کا استعمال کرتے ہوئے بہت تیزی سے واپس جاتا ہے۔ پوٹینشیل انرجی کی دوسری قسم گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے۔ یہ توانائی جسم میں کسی مخصوص اونچائی کی وجہ سے محفوظ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پنسل کو اپنی میز سے اوپر اٹھا لیں تو اس میں پوٹینشیل انرجی محفوظ ہو جائے گی۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں
تو پینسل اپنے اندر جمع شدہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی وجہ سے کسی رفتار سے نیچے گرے گی۔ آئیں ہم پوٹینشیل انرجی کے کلیے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم ایک جسم کو جس کا میس m ہو اونچائی h تک لے جائیں، وہ پوٹینشیل انرجی حاصل کر لے گا جو اس جسم کو اونچائی h تک لانے میں کیے گئے ورک کے برابر ہوگی، یعنی پوٹینشیل انرجی کیے گئے ورک F ضرب h کے برابر ہے۔ یہاں F جسم کا وزن یا ویٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وزن mg کے برابر ہے، اس لیے پوٹینشیل انرجی mgh کے برابر ہے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کے ٹینک زمین کی بجائے گھروں کی چھتوں پر ہی کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جب پانی چھت پر موجود ٹینکی میں بھرا جاتا ہے تو اس میں پوٹینشیل انرجی جمع ہو جاتی ہے۔ جب آپ نلکا کھولتے ہیں تو اس توانائی کو استعمال کر کے پانی پائپ کے ذریعے نلکوں میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ تو خلاصہ یہ کہ توانائی کی مقدار کی پیمائش اور تعین کیا جا سکتا ہے، اور اس پیمائش کا SI یونٹ جولز ہے۔ کائنیٹک انرجی کا کلیہ نصف mv کا اسکوائر ہے۔ یہ صرف جسم کی رفتار پر انحصار کرتی ہے۔ رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ کائنیٹک انرجی ہوگی۔ پوٹینشیل انرجی کا کلیہ mgh ہے۔ اس کا انحصار جسم کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ جسم جتنی زیادہ اونچائی پر ہوگا، مخفی توانائی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔